تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ جی وبرکاتہ۔ حضرت، میرا سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں وہ آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا، جی بہت اچھا سوال ہے۔ اور ان کو ایک ان کی کتاب دکھا کے ڈائریکٹ ان کو مطلب یہ دکھا دیتے ہیں ثبوت دکھا کے کہ غوث پاک نے کیا، اور وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حنبلی حساب سے کیا کہ حنفی سے کیا کہ سلفی سے کہ مالک سے، بس ان کو اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین کیا۔ بلکہ میں کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس تعلق سے بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کوئی اور؟ سنیے، مولوی جرجس کو آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، رکیے ابھی جواب کہاں ہوا۔ یہ مولوی جرجس صاحب ہے، ان سے تو متعارف ہوں گے آپ لوگ، اس دور کے قذاب اعظم۔ ان کو سنیے۔ میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ پڑھیے ان کی کتاب، وہ زور سے آمین بولتے تھے۔ یہ ساری خصوصیات عبد القادر جیلانی کی، وہ اہل حدیث ہے۔ وہ اہل حدیث تھے۔ کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک۔ اور دلیل کیا ہے ان کے اہل حدیث ہونے کی؟ کنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، اس پہ پڑھیے کہ وہ رفع دین کرتے تھے، زور سے آمین بولتے تھے، جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ وہ سینے پہ باندھتے تھے۔ اور بار بار ریپیٹ کیا ہے، 2 بار ریپیٹ کیا، میں نے اس کو 1 بار اور بڑھایا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ سب سے پہلا جواب کہ رفع دین کرتے تھے اس لیے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے۔ امام احمد ابن حنبل کی فقہ میں رفع دین کرنا ہے تو وہ اپنے امام کی تقلید میں رفع دین کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، لیکن امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ باندھنے پر الگ الگ موقف ہے۔ یہ بیچارے حنفیوں سے ہی الجھتے رہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے تم، ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہو، ناف پر کیوں باندھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، ہم کم سے کم باندھتے تو ہے۔ ابے مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے، اس کا کیا؟ مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے بھائی صاحب، اور تمہارے جڑوا بھائی شیعہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے، ان کا کیا؟ تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کے نزدیک رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ ہر امام کا حدیث پر عمل ہے۔ یہ مجتہدین تھے، بعد میں جو آئے انہوں نے مجتہدین کی تقلید کی۔ یاد رکھیے امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں، پوری امت کو 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مجتہدین اور ایک غیر مجتہدین۔ مجتہدین کو کسی کی تقلید کرنا حرام، جو خود مجتہد ہو، جس کا اتنا علم ہو کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو، ہزاروں مسائل جانتا ہو، قرآن کے ہر ناسخ منسوخ آیتوں کا علم رکھتا ہو، ایسا مجتہد جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو، اور جب وہ مجتہد کے منصب پہ پہنچ جائے تو جو حدیث سے وہ خود اپنے علم کی روشنی میں حاصل کرے اس پر عمل کرے، کسی اور کی تقلید اس کے لیے حرام ہے۔ اور جو غیر مجتہدین ہیں، آپ اور ہم جیسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ان کو تقلید کرنا واجب۔ سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پہ جو عالم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا، اور جو جاہل ہے وہ کس سے پوچھ کر عمل کرے گا؟ عالم نا۔ اب 2 طرح کی، اور تقلید اتنی اسلام میں اہم ہے کہ نماز جو فرض عین ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، اس میں بھی تقلید ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی کتنے پکے مقلد بن جاتے ہیں کہ امام نے سجدہ سہو کیا، آپ کو نہیں پتا کیا غلطی ہوئی امام سے، آپ کو پتا بھی نہیں، لیکن امام نے جیسے سجدہ سہو کیا آپ نے بھی سجدہ سہو کیا۔ بعد میں امام صاحب سے آپ نے پوچھا، امام صاحب آپ نے سجدہ کیوں کیا ایک زیادہ، 2 سجدہ کیوں کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی، فلاں چیز میں غلطی ہو گئی تھی۔ غلطی تم نے کی، میں نے تھوڑی کی۔ آپ سجدہ سہو کرتے میں کیوں کروں؟ آپ مقلد ہے، امام کے ایسے مقلد، غلطی اس کی بھی ہے تو آپ کی کہلا رہی ہے۔ اور کوئی کہے نہیں امام نے غلطی کی، وہ سجدہ سہو کہ میں نہیں کروں گا، تو بتائیے اس مقتدی کی نماز ہوگی؟ نہیں، بلکہ تقلید، پیچھے چلنا اتنا ضروری۔ آقا فرماتے وہ شخص نہیں ڈرتا، بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص اس بات کا ڈر نہیں ہے اس کو کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے، امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے خود سر اپنا وہ سجدے سے اٹھا لیتا ہے، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے؟ یہ بہت لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی رکن آپ کو امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے، امام سے پہلے نہیں کرنا ہے، امام کے بعد ہی کرنا ہے۔ امام رکوع میں چلے جائے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، امام رکوع سے اٹھ جائے اس کے بعد اٹھنا ہے، ورنہ کئی بار کیا ہوتا ہے پہلی صف والوں کو امام دکھتا ہے تو امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے، بعض اوقات امام سے پہلے ہی چلے جاتے۔ نماز گئی، اور نماز تو گئی، بلکہ وعید کیا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے، شارح مسلم کے نام سے مشہور ہے۔
الاسکار ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے حدیث کی۔ امام نووی ایک بہت بڑے محدث اور عالم سے پڑھنے گئے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان سے امام نووی پڑھتے تھے، علم حاصل کر رہے تھے۔ وہ پردے کی آڑ میں سے درس حدیث دیتے تھے، سامنے ایک پردہ ہوتا تھا اور درس دیتے تھے، پردے کی اس طرف شاگرد بیٹھتے تھے، چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے۔ تو بہرحال امام نووی پڑھتے رہے، تو شاگرد لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے خوبصورت ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے، یہ خیال تھا کہ اتنے بڑے محدث، آواز بھی بڑی ان کی حسین تھی، خوبصورت آواز تھی۔ یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے اور ان کے استاد نے جب کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب آج تو مکمل ہو گئے ہو، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رخصت لینے لگے۔ آخری ملاقات کے لیے جب استاد کے پاس حاضر ہوئے تو کہا استاد محترم میں نے اتنے عرصے آپ کے پاس پڑھا، واللہ آپ کا چہرہ اب تک نہیں دیکھا، آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں آپ سے ہماری کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، بس اب روز حشر میں ہی ملاقات ہوگی، تو اگر آپ برا نہ مانے میری اپنے خادم اپنے غلام کی خواہش پوری کر دے کہ اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس شخص کو اتنا علم دیا کہ عرب و عجم میں جس کا ثانی نہیں جس کے علم کا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہے۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ نبی میرا چہرہ نہ دیکھے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ آپ دکھائیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میرے چہیتے شاگرد ہو، اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کرتا، لیکن میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، اچھا پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ پورا جسم انسان کا تھا، سر گدھے کا تھا، پورا سر گدھے کا تھا۔ امام نووی چیخ مارے اور گر پڑے، قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے کہ ایسی مخلوق ایسی شخص تو میں نے دیکھا ہی۔ بہرحال اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے بیٹھے، کہا آپ انسان ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ کہا واللہ میں انسان ہی ہوں۔ کہا میں نے آج تک ایسا انسان ہی نہیں دیکھا کہ سارا جسم انسان کا اور سر گدھے کا۔ تو آپ رونے لگے استاد محترم اور کہا نبی یہ جو دیکھ رہا ہے اصل میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کا سبب ہے۔ میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے رکوع میں چاہتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے، امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس بات کا اس کو ڈر نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے۔ میں نے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی۔ بہت سے بابڑے کرتے ہیں نا ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ کہ ہر حدیث کو ضعیف بول کے نہ ٹھکرایا کرو۔ ضعیف کا بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، بات یاد آ رہی ہے سن لے، معلوماتی بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر ہو تو آپ بالکل اشارہ کر دیں، تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ مزید ہو رہا ہے، ایکسٹرا ہے، اور میں اس لیے اطمینان سے بول رہا ہوں کہ مجھے کل 8 بجے جانا ہے، رات کے 8 بجے، پوری رات اور پورا دن میں یہی ہوں، میں نے جلد بازی نہیں، ورنہ زیادہ تر جلسے ہوتے ہو ایسے ہوتے ہیں میرے کہ بھیا جلسے کے بعد 3 بجے کم سے کم بھاگنا ہے، نکلنا ہے، 6 بجے 5 بجے کی فلائٹ ہے، پکڑنا ہے۔ ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے اور آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ضعیف کا جو راگ الاپتے ہیں نا کہ نہیں یہ حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ ضعیف ہے، تو ہر حدیث ٹھکرائی نہیں جاتی جناب۔ تو کہا میرے نزدیک حدیث ضعیف تھی، سند کے اعتبار سے صحت کے درجے پہ نہیں تھی۔ میں نماز پڑھنے گیا، امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا، میں نے قصداً جان بوجھ کر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کیا، رکوع سے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گیا، میں نے سارے عمل وہ اس حدیث کے خلاف کیے۔ جب میں گھر لوٹا، رات میں سویا اور جب صبح اٹھا تو میرا یہ جو چہرہ تھا گدھے کی طرح ہو، اور میں عبرت بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپاتا ہوں اس تاریخ سے۔ امام نووی رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے دعا کی، امام تھے وہ بھی اپنے وقت کے، اگرچہ ان کے شاگرد تھے۔ کہا پروردگار میں نے خلوص نیت سے تیرے دین کو حاصل کیا، تیرے دین کے تیرے نبی کے فرامین کو سیکھا، پروردگار اگر اس میں میرا ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، اس اخلاق کا واسطہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے استاد کو درست فرما دے، صحت مند فرما دے۔ امام نووی نے جیسی دعا کی، دعا قبول ہوئی اور ان کا چہرہ پہلے کی طرح پھر انسانوں والا ہو۔ تو بہرحال ایک اور اس طرح کا ہے امام ابن حجاج ہے، غالباً حجاج ہے، ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جرح و تعدیل کے امام۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو، بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی منگل کے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے اس مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، مغرب سے دن بدل جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو کہ اس سے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے جذام ہو جاتا ہے۔ جذام سمجھتے نا، انگلیاں جھڑ جاتی ہے، جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہے، سفید سفید داغ آ جاتے ہیں۔ تو امام ابن حجاج نے وہ روایت حدیث پڑھی، ان کے نزدیک صحت کے درجے پہ نہیں تھی، انہوں نے قصداً جان بوجھ کے بدھ کے دن ہی ناخن کاٹے، جذامی ہو گئے، وہ انگلیاں جھڑنے لگی۔ بہت علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ایک رات خوب رونے لگے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کرم فرمائیے آقا۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا ابن حجاج کیا میری وہ روایت تیرے کانوں تک نہیں پہنچی کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو ورنہ جذامی ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ حدیث تو پہنچی لیکن میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی، ضعیف حدیث تھی، اس کے راوی درست نہیں تھے۔ آقا نے کہا تو نے راویوں کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ اس کی نسبت میری طرف ہے؟ تیرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میرا فرمان ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ رونے لگے، گڑ گڑائے، آقا کے قدموں میں گر گئے، سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا، جذام ختم ہو گئے۔
جب بیدار ہوئے آنکھ کھولی تو کمرے میں خوشبو تھی اور آپ صحت تندرست و درست تھے. تو ضعیف حدیث بھی جو ہے نا قابل اعتبار ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کا اس پہ کیا عمل ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے کہ ہوئی امام عشق و محبت نہیں بنے ہیں. وہ مکہ میں دوسرے بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مکہ کے عالم تھے, عربی عالم تھے, شافعی المسلک تھے. حالانکہ وہ شافعی مسلک کے عالم تھے. اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر میں قیام کروایا. ان کا گھر بالکل حرم کے قریب تھا, حرم سے لگ کر تھا, اور ایسا کمرہ تھا ان کا کہ کمرے سے جب وہ جھانک کے دیکھتے تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا. اور مکہ کے اتنے عزت والے عالموں میں شمار ہوتا تھا کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتے تھے اس زمانے میں, جو محمد علی پاشا ترکی بادشاہ تھا اس وقت, وہاں بادشاہ اپنے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا. یہ ان کا احترام تھا. اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی, اعلیٰ حضرت کو بہت مانتے تھے. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی, بیمار ہوئے, اور اتنا تیز بخار آیا اعلیٰ حضرت کو کہ پوچھیے مت. چلنا پھرنا بھی 2 بار ہو گیا بخار کی وجہ سے, بدن تپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے بدن. آپ نے طبیب کو بلایا, شیخ ابو صالح کمال نے, طبیب نے آیا, دوا دی اور بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی. کہا کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے کم از کم 15 دن تک آپ پانی سے بچ کے غسل مت کیجیے. اگر آپ پانی میں بھیگ گئے, غسل کیا, آپ کا بخار بڑھ جائے گا. تاکید کی چلے گئے وہ حکیم صاحب. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کھڑکی میں بیٹھ کے حرم کو دیکھ رہے, حرم تک جا نہیں سکتے تھے, تو وہیں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. بادل گرے اور بارش شروع ہو گئی. جب بارش ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت کمرے سے کسی طرح عصے کے سہارے سے ٹکتے ٹکتے اترتے حرم میں گئے اور بھیگنے لگے. بارش کے پانی میں خوب نہا رہے. شیخ ابو صالح کمال کمرے میں آئے, دیکھا اعلیٰ حضرت کمرے میں نہیں ہے. خادم سے پوچھا کہاں گئے مولانا؟ بولے حضور میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حرم میں گئے اور وہ دیکھیے بھیگ رہے ہیں. تو شیخ ابو صالح کمال بڑے غصے میں گئے, محبت تھی, ڈانٹنے کے انداز میں کہا مولانا یہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے کہ آپ کو حکیم نے تاکید کی کہ نہانے سے غسل سے پرہیز کیجیے, اور حرم میں آ کے بھیگ رہے ہیں, نہا رہے ہیں یا پانی میں بارش میں بھیگ رہے ہیں. آپ کو اپنی طبیعت کا اور اپنی صحت کا خیال نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ناراض نہ ہو, کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں آقا نے کہا جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا اس کی بخشش ہو گئی؟ سبحان اللہ. جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا, اللہ تعالی ہم سب کو حرم میں بھیگنے اور بارش کا موقع عطا فرمائے, حرم میں جانے کی سعادت دے, اور اللہ تعالی ہمیں بارش بھی عطا فرمائے. تو شیخ ابو صالح بھی عالم تھے بہت بڑے. انہوں نے کیا کہا؟ مولانا حدیث تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے, اس کے فلاں راوی میں ضعف ہے, اس کے 2 راوی ساقط الاعتبار ہے, اعتبار کے لائق نہیں. لیکن حالت کا جواب سنیے, بس یہی جواب عشق کی جان ہے, اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا وطرہ ہے, طریقہ ہے. کیا حالت کہتے ہیں؟ شیخ ابو صالح نے کہا مولانا حدیث تو ہے لیکن یہ ضعیف ہے. حالت کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید تو بہت قوی ہے, اللہ سے امید تو بڑی مضبوط ہے. راوی ضعیف ہے, اللہ کی امید تو کمزور اور ضعیف نہیں ہے. شیخ ابو صالح کوئی جواب نہیں سکے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بارش سے بھیگنے کی برکت یہ ہوئی کہ حکیم نے اس پانی سے بچنے کے لیے کہا تھا اور اسی سے مجھے صحت ہو گئی, بخار بڑھنے کی بجائے الٹا اتر گیا. تو بہرحال بات دور تک چلے گئی. بس اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب نے ابھی جو کہا, سوال جو تھا, میں نے جرجس کی جو ویڈیو دکھائی تھی وہ دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ امام حضرت غوث اعظم حنبلی تھے, اس بنا پہ رفع دین کرتے, لیکن جب تک وہاں بھی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حضرت غوث پاک ناف پر ہاتھ باندھتے تھے. آئیے میں غنیۃ الطالبین آپ کو دکھا دیتا ہوں, اور یہ انہی کی یہاں کی چھپی ہوئی ہے, ہم نے نہیں چھاپا, انہی کے یہاں کا ترجمہ ہے. حالانکہ میرے پاس الحمدللہ عربی نسخہ بھی ہے دارالقطب العلمیہ لبنان بیروت کا, لیکن میں انہی کے گھر کی دارالعلم بمبئی سے چھپی ہوئی اہل حدیث جماعت کا ترجمہ وہ دکھا رہا ہوں. ذرا دیکھیے اس کے جھوٹ کو. صفحہ نمبر 61 ہے, جلد نمبر 1 ہے. سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں, ترجمہ یہ کرتے ہیں حیات نماز, نماز کی حیات یعنی حرکتیں اور ارکان کا بیان. نماز میں 25 حیات یعنی حالتیں ہیں. نمبر 1, نماز کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا. یہ غوث پاک نے لکھا ہے کہ بھئی رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا. اور رفع دین وہ کیوں کرتے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ حنبلی تھے, اپنے امام کی مقلد تھے. رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں, دونوں انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کی بلائی حصے تک بلند ہو. یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے. ہاتھ اٹھایا, چھوڑ دیا, پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھے. دیکھیں صاحب لکھا ہے, کہاں باندھے؟ ناف کے اوپر. اور جرجس کیا کہتا ہے وہ اہل حدیث تھے, سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. کہاں لکھا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتے؟ تو دیکھیں کیسے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں وہیں کے وہیں. اب یہ کہتے ہیں بھائی غوث پاک اہل حدیث تھے. اچھا کس بنیاد پہ تھے؟ رفع دین کرتے تھے. تو رفع دین کرتے تھے تو اس لیے اہل حدیث تھے. چلو ایک کام کرو, غنیۃ الطالبین کو آپ کے اور ہمارے درمیان حجت بنا لیتے. آپ ہی کے یہاں کی چھپی ہوئی کتاب میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں, آپ بھی بیٹھ جاؤ. چیلنج ہے جرجس کو, یہ نیٹ پہ ڈالیں آپ,
اور اس سے پہلے بھی میں چیلنج کر چکا، بے غیرہ سامنے آتا نہیں ہے، بہت پھٹو آدمی ہے بھائی۔ گنید الطالبین کو ہم معیار بنا لیتے، جو باتیں غوث پاک نے لکھی تم بھی مانتے جاؤ، ہم بھی مانتے جاؤ۔ تو غوث پاک نے لکھا رفع دین کرنا، میں رفع دین کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے لکھا سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کے پیچھے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ غوث پاک نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، میں تیار ہوں۔ زور سے آمین کو، میں تیار ہوں۔ مگر اسی گنید طالبین میں غوث پاک نے کہا مرید ہونا ضروری ہے۔ اسی گنید طالبین میں لکھا 40 ابدال ہے جو مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ان کو حاجت کے لیے پکارو تو یہ تمہاری سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اسی گنید طالبین میں غوث پاک نے لکھا تعویذ پہننا جائز ہی نہیں، سنت سے ثابت ہے۔ بخار کا تعویذ بھی لکھا، پیٹ درد کا تعویذ بھی لکھا، بچہ پیدا نہ ہو رہا اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی تعویذ لکھا، تو کل سے تم بھی تعویذ باندھنا چالو کر دو، شرک بولنا بند کرو۔ غوث پاک نے قوالی کے ادب بھی لکھے، قوالی میں بیٹھتے ہیں اپن دونوں پھر۔ تو یہ کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تو اسی میں غوث پاک نے حج کے ارکان میں لکھا کہ جب رسول کے روضے پر جائے تو حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اور یہ آیت پڑھیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَىٰ آخِرِ، کہ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں گناہ کر لو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو اور میرے محبوب کو سفارشی بناؤ۔ اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے۔ غوث پاک کہتے ہیں یہ آیت پڑھے اور کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میری شفاعت کیجئے۔ اور اسی طرح شفاعت کیجئے جس طرح آپ نے اس بدو کی شفاعت کی تھی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ظلم تو نفسی، تو آپ کی قبر مبارک سے آواز آئی تھی قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں رسول سے بھی مانگنا ناجائز، مانگو تو صرف اللہ سے۔ غوث پاک تو رسول سے مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ گنید الطالبین میں لکھا، ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ غوث پاک نے لکھا تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تراویح 20 کب سے پڑھنا چالو کر رہے ہو تم؟ اسی گنید الطالبین میں لکھا ہے۔ غوث پاک نے کہا شب برات کی فضیلت ہے، شب برات میں 100 رکعت پڑھنے پہ نجات و شفاعت کے مزدے ہیں۔ شب برات منانے کے عمل بھی بتایا، شب برات کی فضیلت بھی لکھی، شب برات کو تم بدعت کہتے ہو۔ تو اس گنید الطالبین میں بہت کچھ ہے، صرف رفع دین نہیں ہے جناب۔ ہم نے رفع دین کا انکار کب کیا؟ علماء کی ایک جماعت ہے، امام شافعی کیا رفع دین ہے؟ ان کے نزدیک منسوخ نہیں ہے وہ حدیث، ہمارے ائمہ کے نزدیک منسوخ ہے۔ ہمارے پاس منسوخ کی دلیل ہے، جب ہمارے نزدیک وہ حدیث مستند ہے، معتبر ہے، قابل اعتبار ہے، تو ہم اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے رفع دین نہیں کرتے، تو ہمارا بھی عمل کس پر ہوا؟ حدیث پر۔ امام شافعی کرتے، ان کے نزدیک وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ حدیث زیادہ مستند ہے جس کے اوپر رفع دین کا حکم ہے، وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اختلاف رفع دین پہ نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مائی کلال اہل حدیث اپنے ہی مولوی کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ جو رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ ان کا ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے نذیر حسین دہلوی، اس کی کتاب ہے فتاوی نظیریہ، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی پہلی جلد میں لکھتا ہے کہ رفع دین جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز درست ہے، جو کرتے ان کی بھی درست ہے۔ اختلاف نماز کے ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے، صرف اختلاف اس کے سنت اور مسنون ہونے نہ ہونے پر ہے۔ جو لوگ رفع دین پہ مناظرے کرتے ہیں 1 نمبر کے جاہل اور گواہ ہیں، کہ اس میں تو صحابہ میں اختلاف رہا۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کو رفع دین کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو پہلی رفع دین کے علاوہ کبھی رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دونوں طرف صحابی ہے، لیکن ہمارا موقف مضبوط کیوں ہے؟ ہم امام اعظم کے مسلک پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ بتا رہا ہوں، وجوہات بہت ساری ہے۔ دیگر ائمہ کے مقابلے میں امام اعظم کا دور رسول سے بہت قریب ہے۔ امام اعظم تک جو حدیثیں آئی دیگر ائمہ کے تک حدیث میں کافی واسطے ہیں، امام کے پاس جو حدیث آئی اس میں واسطے کم ہیں، اس لیے وہ حدیث زیادہ صحت کے درجے پر ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس جو حدیثیں ہمارے حنفیوں کے پاس وہ دیگر مطلب ائمہ کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ جیسے رفع دین کی حدیث کس کے ہے؟ ارے وہاں بھی کیوں چیخ رہا ہے یار، اس کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، کب بھگاؤ یار، وہاں بھی ویسے بھی بھگانے والی مخلوق ہے، دیکھو ڈسٹرب کر رہا نا سنیوں کو، حرکت وہی ہے اس کی۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ عبداللہ ابن مسعود والی جو حدیث ہے رفع دین نہ کرنے والی، عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے، رسول اللہ کی ابتدا میں 10 سال نماز پڑھی انہوں نے۔ کتنے سال؟ وائل ابن حجر سب سے آخر میں ایمان لانے والے صحابہ میں۔ ختم کر۔ اچھا ہاں، السلام علیکم۔ اچھا اور سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھا کیا احمد سے ہم سب سنتے ہیں خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے میں تم سے بھی سنا، پر آپ کا ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں آپ نے بتایا خلفائے راشدین کی تعداد 4 نہیں 7 ہے، جس پر ایک مختصراً اگر وضاحت ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ ہاں دیکھیے، اصل میں
اصل میں نے بھی یہاں آج جو ہے خلفائے راشدین کا ذکر کیا تو 4 ہی کا ذکر کیا، لیکن ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خلفائے راشدین 4 مشہور ہے. جب خلفائے راشدین بولا جاتا ہے تو بالکل ذہن ان 4 کی طرف جاتا ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ شیخین ایک لفظ ہوتا ہے. عام طور پہ جب مطلقاً شیخین بولتے تو سیدھا ذہن کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی طرف. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث کے اندر محدثین میں بھی شیخین بولا جاتا ہے. امام بخاری اور امام مسلم کو بھی شیخین کہا جاتا ہے. فقہ اکرام میں فقی جو گزرے ہیں ائمہ ان میں بھی شیخین ہیں. ان میں کس کو شیخین کہا جاتا ہے؟ امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کو بھی شیخین کہا جاتا ہے. لیکن جب مطلقاً بولتے شیخین کا قول ہے، شیخین نے فرمایا، تو ذہن نہ امام محمد امام یوسف کی طرف جاتا ہے، نہ حضرت کیا کہہ رہا تھا میں 2 شیخین اور بتایا امام بخاری اور امام مسلم کی طرف نہیں جاتا، بلکہ سیدھا کہا جاتا ہے حضرت عمر حضرت ابو بکر. ویسے جب خلفائے راشدین بولتے تو عام طور پہ 4 ہی کی طرف جاتے. لیکن اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ خلفائے راشدین میں امام حسن بھی شامل ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی شامل ہے، اور آخر میں خلفائے راشدین میں امام مہدی ہوگی. تو اس طرح کل 7 خلفائے راشدین ہیں، یہ بھی صحیح ہے. اور 4 جب بولتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 3 کا انکار کرتے ہیں ہم لوگ، یا وہ عالم صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں. معلوم ہے، لیکن ابھی جو موضوع ہے، جیسے جب حدیث کی بات ہوتی ہے، جب بار بار شیخین لفظ آتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہاں مراد امام مسلم اور امام بخاری ہے. جب مسئلہ مسائل کی بات ہوتی ہے، فقہ کی بات ہوتی ہے، فقہ اکرام کا ذکر ہوتا ہے، جب وہاں شیخین بولتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں مراد امام محمد امام یوسف ہے، ورنہ شیخین اور بھی ہے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ. کوئی اور ہے سوال کا لے لیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایک پیر اپنے مرید سے نکاح کر سکتا ہے؟ مریدنی سے مریدنی سے بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی مسئلہ؟ عام طور پہ جو بولا جاتا ہے نا کہ مریدنی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، جی تو شریعت اسلامیہ میں زبانی رشتے نہیں ہوتے. احتراماً آپ کسی بچے کو بھی بیٹا بول دے بڑا، یہ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ حقیقی رشتے 2 ہی شریعت میں مانے گئے، ایک خون کا رشتہ، ایک دودھ کا رشتہ. نکاح کی حرمت کے لیے آقا فرماتے یا تو خون کا رشتہ ہے اور یا تو حرمت کا. حرمت کیا ہوتی ہے؟ دودھ کا رشتہ. دودھ کا یعنی وہ سمجھتے ہیں نا، آپ کسی بچی نے یا بیٹے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس کے جتنی اولاد ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو گیا. لیکن پیر صاحب اپنی مریدنی سے نکاح بالکل کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اور؟ کل جا کر کے پھر آپ لوگ کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو آپ کھلے طور پر اعتراض بھی کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. بالکل نماز کے بارے میں جو بھی پوچھنا ہے پوچھیے. حضرات یہ رافضی لوگ جو 40 کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں ابوبکر عمر نے فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا تھا، تو اس پہ جس راوی سے وہ لوگ نقل کرتے ہیں، اس پہ کچھ دلیل؟ اول تو اس میں ہمارے اہل سنت کے کوئی راوی نہیں ہے. میں نے جو چند کتابوں کے نام بتایا، جیسے حق الیقین ہے اور ناسخ التواریخ ہے، ان کی جو تفصیلیوں کی کتابیں ہیں، تو اس طرح کی کتابیں میں انہوں نے ہی یہ سب بکواسات لکھی. ہمارے اہل سنت میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. اور جن لوگوں نے، بعض ایسے لوگوں نے لکھی جن کو یہ لوگ سنی بتا کے پیش کرتے ہیں، وہ یا تو چھپے ہوئے رافضی تھے یا تفصیلی تھے، اور وہ روایت کے نہ راوی صحیح ہے نہ اس کی حیثیت سے صحیح. ایک موٹی سی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ کو گھر جلا دیا، قتل کر دیا، یہ کر دیا. تو آپ سوچو یار، حضرت علی جو شوہر ہے، کیا معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ وہ اپنی بیوی کا بدلہ نہ لے سکے؟ عقل میں آتی ہے بات؟ جو ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑ دے وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دے، جو ہے کیا نام ہے، عبد عود جیسے پہلوان کو چیر کے رکھ دے. علی خود فرماتے ہیں، ان کی کتابوں میں دوگلا پنا ہے. نہج البلاغہ ان کی کتابیں جو علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، مولا علی اس میں خود کہتے ہیں، خطبہ انہوں نے ہی لکھا ہے. علی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میری مخالف ہو جائے اور میں تنہا حق پر رہوں، جب تک میرے دستے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار کا دستہ ہے، میں پوری دنیا سے خوف زدہ نہ ہوں. میں تنہا پوری دنیا سے اکیلا علی مقابلے کے لیے تیار ہوں. یہ علی کی شجاعت ہے. اور ایک طرف تم ان کو اس طرح بزدل بتا رہے ہو کہ ان کی بیوی پہ ظلم ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور حضرت علی دم دم کشی دم، کیا ہے وہ فارسی کا جملہ کہ نہ دم ہے نہ جان ہے، بس ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں. تک تک دی دم، دم نہ کشی دم والی بات ہو گئی. تو یہ باتیں ہی لگتی کہ الف لیلا کی داستانوں سے بھی گری ہوئی باتیں، اس کے کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ کہ ایک رسالہ کا مطالعہ کر رہے تھے، فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جی، تو اس میں ایک حدیث نظر سے گزری. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو اس میں سند نہیں ہے. امام دہلمی نے مسند الفردوس میں اس کو بیان کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو من گھڑت کہتے ہیں. تو اس کا تحقیقی جائزہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں، اس پر میں نے تحقیق کی. اصل میں یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی کتاب، اور ہمارے ایک عزیز ہے ناگپور میں، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پھر وہ بات دور تک چلے جائیں گی. وہ ہمارے بہت قریب ہے. اکثر جب میں گھر پہ رہتا ہوں تو ہفتے میں 2-4 دن، 2-4 راتیں ہفتے کی تو ساتھ میں گزرتی ہے، اور بہت علمی باتیں، حدیثوں پر زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں.
سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ چیز میرے سامنے لائی کہ اس طرح جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے کتاب لکھی ہے, انہوں نے روایت لکھی, اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے تحقیق کیا, میرے پاس الحمدللہ بہت ساری جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح علامہ ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ میں اس کو حدیث کو موضوع, کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا بلکہ جھوٹی حدیث قرار دیا. تو یہ حدیث صحت کے درجے پہ نہیں ہے, جھوٹی ہے, اور چونکہ جھوٹی ہے تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ضعیف ہوتی تو فضائل میں قبول کر لی جاتی, لیکن ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ موضوع اور من گھڑت ہے. تو بہرحال اس حدیث پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. حضرت جی سگنل نہیں ہے یا بیٹری ڈاؤن ہو گئی؟ وائر والا دے دیجیے, جو سوال کرنے چاہتے ہو آگے آئیں. ہیلو. حضرت سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو وہابی کی جماعت میں رہتا ہے, غیر مقلد کی جماعت میں, تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اسے رشتہ رکھ سکتے ہیں, یا کسی بھی اگر کوئی رشتہ داری وہابی ہے تو اس سے رشتہ کسی بھی قسم کا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ عام طور پہ ہم لوگ آنے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ کوئی وہابی کے ساتھ تھوڑا بھی اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے تو ہم اس کو بھی وہابی سمجھنے لگتے ہیں. جی, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے اس معاملے میں جلد بازی کا حکم دیا ہے. ہر شخص کو وہابی نہیں کہا جاتا. وہابی دو کیٹیگری والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ایک یہ کہ یا تو جو خود گستاخی کرے, کوئی ایسی اس سے گستاخی سرد ہو جائے کہ جس کو آپ نے دیکھا یا سنا, معتبر ذرائع سے سنا یا خود سنا, تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ گستاخ ہے, اس نے گستاخی کی اور اس نے وہی عقیدہ بیان کیا جو وہابیوں کا عقیدہ ہے. یا دوسرا یہ کہ وہ خود تو گستاخی نہیں کرتا البتہ, لیکن جنہوں نے گستاخی کی ہے اور جن پر فتویٰ لگا ہے آلریڈی کفر کا, جیسے اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی, قاسم نانوتوی, ان کو وہ اپنا عالم و بزرگ مانتا ہے, ادب سے نام لیتا ہے, یا ان کی بات آئے تو کہتا نہیں ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے. تو اس شخص پہ جو ان کی حمایت کرے, جانتے بوجھتے عقیدوں سے واقف ہو کر, ان کے عقیدوں پر آگاہ ہونے کے باوجود کہ ان کے عقائد ایسے, وہ سن چکا جان چکا, اس کے باوجود بھی کہتا نہیں ہم کسی کو کافر کیوں کہیں, ہمیں کیا حق ہے, وہ تو اللہ جانے. اور یہ تو ایسے شخص پر بھی حکم کفر لگتا ہے. پھر اس کو پھر وہابی کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہابیوں کا ہم نوا, یہ بھی وہابی ہے. اس لیے کہ ائمہ نے ہمارے فتویٰ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر, جو کسی کافر کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. لیکن ایسا شخص کہ جو وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, بہت سارے لوگ دنیا داری کے اعتبار سے چلے جاتے ہیں, تو اگر معلوم ہے کہ بھائی گستاخ تو ہے نہیں, باقی سارے اعمال سنیوں والے ہیں, نظر و نیاز بھی کرتا ہے, فاتحہ بھی دیتا ہے, بزرگوں کو مانتا ہے, مزارات پر بھی حاضر ہوتا ہے, صلاۃ و سلام بھی پڑھتا ہے, وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو ممکن ہے دنیاوی مصلحت کی خاطر یا اپنے دنیاوی مفاد اور نفع کی خاطر بیٹھتا ہو. تو ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا اور اس کو کوشش کی جائیں گی کہ اس کو سمجھا کہ یہ بولا جائے کہ بھائی وہابیوں کی صحبت اختیار نہ کرے, اس لیے کہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے, خربوزے کے ساتھ خربوزہ رنگ بدلتا ہے بولتے ہیں, ایک محاورہ ہے. بروں کے ساتھ رہوں گے تو برے ہو جاؤں گے. اس پر ایک چھوٹی سی حکایت سنا رہا ہوں, اس پہ بس ختم, کہ بعض اوقات کسی برے کے ساتھ رہنا, بھلا اس کی برائی میں آپ شریک نہیں, مگر اس کے ساتھ رہ کے آپ خاموشی اختیار کے, تو وہ بھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے. اس کی دلیل حدیث پاک میں یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک نبی آئے ہیں جن کا نام ہے یوشع علیہ السلام. 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی قوم کی. اس زمانے میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ نبی آتے تھے, صرف رسول اللہ ایسے ایک پیغمبر ہے, اور یہ حضرت موسیٰ, حضرت کیا نام ہے داؤد علیہ السلام جو رسول ہے, یہ پوری قوم کے لیے. اور جو نبی ہوتے تھے وہ قبیلوں کے بھی نبی ہوتے تھے الگ الگ, ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے. حضرت یوشع علیہ السلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے, 6 لاکھ کی آبادی تھی, 3 لاکھ لوگ ایمان لائے, 3 لاکھ لوگ کو کافر رہے, وہ ایمان نہیں لائے. یوشع علیہ السلام نے بہت سمجھایا ان 3 لاکھ کی آبادی کے لوگوں کو, انہوں نے نہیں مانا آخر تک. چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام جب مایوس ہو گئے تو اللہ سے دعا کی, مولا عذاب بھیجیں, یہ 3 لاکھ لوگ اب سدھرنے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یوشع اس قوم کو چھوڑ کے نکل جاؤ, پوری قوم پر میں عذاب نازل کروں, 6 لاکھ پر عذاب آئے گا. یوشع علیہ السلام حیران ہو گئے, سجدے میں گرے اور روتے ہوئے عرض کیا, مولا میں نے تو نافرمانوں کے لیے عذاب طلب کیا ہے, اس میں تو 3 لاکھ فرما بردار بھی ہے, ان پر بھی تو عذاب نازل کرے گا. اللہ نے فرمایا ہاں یوشع ان پہ بھی عذاب کروں گا. کہا مولا ان کا کیا گناہ اور قصور ہے؟ کہا قصور یہ ہے کہ جو کافر ہے یہ ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں, ان سے تعلقات رکھتے ہیں, ان سے دوری اور نفرت اختیار نہیں کرتے. نتیجہ وہی ہوا, حضرت یوشع تنہا گیا, پوری 6 لاکھ آبادی پہ عذاب آیا, پوری 6 لاکھ آبادی تو ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے جو رجحان ہے نا بھائی, اس کا گناہ اس کے ساتھ ہمیں کیا نہیں, جو خطا کار ہے ایک حد تک سمجھائے, نہیں مانے تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے, اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی حکم اس کے لیے ہے جو خود علم رکھتا ہو, ہر شخص کی اجازت نہیں دی جائیں گی. جس کو خود ہی نہیں معلوم, بولتے نا سانپ کا منتر نہیں آتا اور سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا تو خود ہی اس کو سانپ ڈس لے گا. تو یہ کام اس کا ہے کہ جو علم رکھتا ہے, یا ایسے عالموں کی صحبت میں اس کو لایا جائے کہ اگر دکھ رہا ہے بھائی یہ گمراہوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, خود گمراہ ہو رہا ہے, گمراہی کی باتیں کر رہا ہے,
تو ایک حد تک کوشش کی جائے. جب لگے کہ بھائی اب یہ آنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے ایسے شخص کو. تو دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے, بچنا ہی ایسے لوگوں سے بہتر ہے. واللہ اعلم ثم رسول عالم.